السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے ہیں اور چہرہ مبارک چمک رہا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سی چیز مسکرانے کا سبب ہوئی؟ فرمایا کہ میرے دو امتی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کھڑے ہوں گے۔ ایک امتی اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے عرض کرے گا، یا رب العالمین، اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا، میں اس سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس ظالم سے فرمائیں گے کہ اپنے ظلم کا بدلہ ادا کرو، کیونکہ وہ انصاف والا دن ہوگا اور ہر کسی کے ساتھ انصاف ہی کیا جائے گا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں، لا ظلم اليوم، آج کے دن کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اور یہ وہی دن ہوگا۔ ظالم جواب دے گا، یا رب، اب میری کوئی نیکی باقی نہیں رہی کہ ظلم کے بدلے میں اسے دے دوں۔ تو مظلوم کہے گا کہ اے اللہ تعالیٰ جل جلالہ، میرے گناہوں کا بوجھ اس پر لاد دے۔ یہ کہتے ہوئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو مبارک نکل پڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ وہ بڑا ہی سخت دن ہوگا۔ لوگ اس بات کے حاجت مند ہوں گے کہ اپنے گناہوں کا بوجھ کسی اور کے سر دھر دیں۔ اب اللہ تعالیٰ جل جلالہ طالب انتقام سے فرمائیں گے کہ نظر اٹھا کر جنت کی طرف دیکھ۔ وہ سر اٹھائے گا، جنت کی طرف دیکھے گا اور عرض کرے گا، یا رب، اس میں تو چاندی اور سونے کے محل ہیں، موتیوں کے بنے ہوئے ہیں۔ یا رب، یہ کسی نبی اور کسی صدیق اور شہید کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرمائیں گے کہ جو بندہ اس کی قیمت ادا کرتا ہے اس کو یہ محل دے دیے جاتے ہیں۔ وہ عرض کرے گا کہ یا رب، کون اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے؟ آج تو کسی کے پاس کوئی رقم موجود نہیں ہے، اور یہ تو اتنا قیمتی محل ہے، اس کی قیمت بھلا کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرمائیں گے کہ تو اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے۔ اب وہ عرض کرے گا، یا رب، کس طرح میں اس کی قیمت ادا کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرمائیں گے کہ تو اس طرح اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے کہ تو اپنے بھائی کو معاف کر دے۔ وہ عرض کرے گا، یا رب، میں نے اپنے بھائی کو معاف کیا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرمائیں گے، اب تم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے ڈرو، آپس میں صلح قائم رکھو، کیونکہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جل جلالہ بھی مؤمنین کے درمیان آپس میں صلح کروانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔